اب آپ کو بتاتا ہوں جیولوجی کے اندر یا علم ارضیات کے اندر یا سائنٹیفک ورژن اس ارتھ کوئک سے متعلق کیا ہے. پہلے وہ الفاظ ایگزیکٹلی سن لیں آپ. ارتھ کوئک آ شیکنگ آف دا گراؤنڈ caused by the sudden dislocation of material. اب کون سا مٹیریل ڈسلوکیٹ ہو رہا ہے یہ تفصیل بتاؤں گا، لیکن ہوتا یہ کہ اندر دو پلیٹیں جہاں آ کر ٹکرا رہی ہوتی ہیں یہ ڈسلوکیٹ ہوتی ہے. ڈسلوکیشن آف مٹیریل ہیڈ ڈاؤن کولوژن آف دا ٹو پلیٹس. ابھی کاسٹر پلیٹ ہے کہ کونڈل پلیٹ ہے یہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو. بلو دا ارتھ ناٹ آن دا سرفیس ایٹ اینی ڈیپتھ. شیلو ڈیپتھ سے لے کر 2-4 میل سے لے کر 50-100 میل تک یہ ہو سکتا ہے. Some of the earthquakes are very very light کہ اس کو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، اور وہ ریکٹر اسکیل پر 1 2 3 تک آتے ہیں جہاں زیادہ محسوس نہیں ہوتے. 4-5 کے بعد محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور 6-7-8 یہ ایکسٹینسو کہلاتے ہیں. یعنی اگر 6-7-8 ریکٹر اسکیل آیا ہے اور اگر وہ زیادہ ڈیپ نہیں ہے اس کا ایپی سینٹر یعنی مرکز اس کا، تو پھر یقیناً ایک بہت ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے، کیونکہ پھر وہ ویو بہت جلدی اوپر آتی ہیں، اور بہت پی ویوز جو ہوتی ہے ایس ویوز ہوتی ہے سائزمک ویوز کہلاتی ہیں. جب یہ آ رہی ہوتی ہیں اوپر یہ آ کر اچھال دیتی ہیں چیزوں کو، یعنی چیزیں اچھل جاتی ہیں سمجھ لیں. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ ویوز ہوتی ہیں انرجی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے میں بات بتاؤں گا، پہلے سینٹنس مکمل کر لوں. سم آف ویری لائٹ ریکٹر اسکیل میں کہ 2 3 4 5 2 3 4 ہوگا. دے آر بیئرلی فیلٹ یعنی محسوس بھی نہیں ہوتا زیادہ. But some are so intensive above 5 to 8 Richter scale causes extensive damages. ابھی آتے کس طریقے سے. پہلے اگر آپ جا کر دیکھیں گلوب کو، ہمارا گلوب کیسا ہے، پوری زمین کیسی ہے. ہم تو آرام سے رہتے ہوتے ہیں زمین کے اوپر. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے 10 سے 15 میل نیچے کہیں کہیں اور کہیں جو ہے 100-150 میل نیچے مولٹن مٹیریل ہے، لاوا کھولتا ہوا آگ ہے کہہ لیں آپ، فائر کہہ لیں آپ اس کو. یعنی اس کی مثال دوں، اوپر آپ دیکھتے ہیں تربوز کو دیکھیں، تربوز جو اوپر ہری کھال ہے نا یہ کرسٹ ہے رائٹ. اس کی جو سفید کھال آتی ہے اس سے مطلب لیتھوسفیئر ہے، اور پھر مینٹل ہے جس کے اندر پانی ہی پانی ہے تربوز کا، جو اندر پانی ہوتا ہے اس میں بیج بھی ہوتے ہیں. سینٹر کے اندر کور ہے، تھکنیس بہت زیادہ ہے. مینٹل جو ہے ایکچولی وہ سارا 82% آف دا گلوب ہے ایریا کے لحاظ سے. اس کا کرنس جو ہے 5 سے 70 کلومیٹر، اور مینٹل کی تھکنیس 2900 کلومیٹر. آؤٹر کور ہے پہلے، یہ آپ تصویر نظر آ جائے گا، تصویر دیکھیے. آؤٹر کور ہے 2200 کلومیٹر اور انر کور ہے 1200 کلومیٹر. اب کتنا سب یہ ہو گیا، اندر سب آگ ہی آگ. یہی آگ ظاہر بات ہے مولٹن مٹیریل ہے نا، سالڈ نہیں ہے، سالڈ نہیں مولٹن مٹیریل ہے. جیسے لاوا کو آپ دیکھا ہوگا کس طرح چلتا ہے اور زمین پہ آ کر پھیلتا ہے. اس کی مثال بھی دے دوں، اگر آپ نے گھر میں آٹا گوندتے ہوئے کسی کو دیکھا ہوگا، تھوڑا سا اس کو سختی سے نرمی کر دیں تو جس طریقے سے وہ نرم آٹا آپ کو نظر آئے گا کہ یوں آگے بہ رہا ہے، اس طریقے سے لاوا جو ہے وہ آگے بہتا ہے. یہ مولٹن مٹیریل ہے. یہ مولٹن مٹیریل میں نے تھکنیس بتا دی کتنی ہے، 5-7-8 ہزار کلومیٹر بن رہی ہے تھکنیس، یہ آگے آگے. اب ظاہر بات ہے کرسٹ جو ہے نا، کرسٹ جب میں بتا دیا آپ کو. اچھا 2 کرسٹ ہوتی ہیں. سمندر کے نیچے جو سطح ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے اوشینک کرسٹ، اور جو جہاں جیسے ہم زمین میں رہ رہے ہیں یہ کہلاتی ہے کانٹیننٹل کرسٹ. کانٹیننٹل کرسٹ کی تھکنیس جو ہے 70-80 مائل سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ اوشینک کرسٹ جو تازہ بھی ہوتی ہے، بالکل نئی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ نیو کہہ لیں آپ اس کو ایج کے لحاظ سے، وہ وہاں پر سمندر کے نیچے ہے. اور کہاں کہاں بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، پیسیفک، اٹلانٹک، انڈین اوشن کے نیچے اگر چلے جائیں 7 میل پانی کے نیچے، وہاں پر ٹرینچز ہیں، خندقیں ہیں، جن خندقوں سے یہ لاوا باہر نکلتا ہے وہ کرس بناتا ہے، اوشینک کرس بناتا ہے، اور سارے اگنیس راکس ہوتی ہیں، یہ کرس بن جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ بن گئی ہیں. اب یہ بننے کے بعد ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ پانی پر موجود ہے، اور یہ پھر اس طرح پھیلنا شروع ہوتی ہے. اب کہیں جا کر یہ پلیٹ ٹکرائیں گی، یہ اوشینک کرس کانٹیننٹل کرس ٹکرائیں گی،
کہیں دو کانٹیننٹ ٹکراتی ہیں. جب دو کانٹیننٹ ٹکراتی ہیں تو زمین کے اوپر پہاڑ سسٹم بنتا ہے جو ماؤنٹین سسٹم کہلاتا ہے. ہمالیہ، الپائن، بڑے بڑے سسٹم ہیں. یہ کیوں بنے کہ دو کانٹیننٹ پلیٹیں آ کر ٹکرائی ہیں. اور جو ٹکرائے یہ نہیں ہوتا کہ ٹکرا کے ایک دم کولیشن ہو جائے گا، آہستہ سے موو کریں دوسرے کے ساتھ. جب آتی ہیں دوسرے کے قریب تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے یہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. اب جب اتنی فورس یہاں سے بھی، یہاں سے اسٹریس آ رہا ہے تو کتنی کائنڈ انرجی اس کے اندر اسٹور ہو رہی ہوگی. اب جو اس طرح کا ڈسلوکیشن، اب کہیں گے جھٹکا لگتا ہے، یہ ڈسلوکیٹ والی بات ہوتی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں کی جگہ نہیں ہے تو وہ ہل جل تو ہوگی نا اس کے اندر. وہ جب ہل جل ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے ڈسلوکیشن ہوتی ہے، اس سے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ انرجی جو ہے وہ راکس کے پورس کے ذریعے یا دراڑوں کے ذریعے وہ اوپر آنا شروع ہوتی ہے. جب اوپر آتے شروع ہوتی ہے، اگر بہت نیچے سے آ رہی ہے تو ٹائم تو لگ جاتا ہے، 10-20 سیکنڈ لگ جاتے ہیں. اب جب وہ اوپر آتا ہے تو ظاہر شیکنگ ہو جاتی ہے. جب شیکنگ ہوتی ہے تو اب اس شیکنگ کی وجہ سے انٹینسٹی کتنی ہے ریکٹر اسکیل کے اوپر، یہ چیزیں الگ ہیں ڈسکس کرنے کی. تو بہرحال اگر وہ 4-5 ڈگری ہے تو زیادہ ڈسٹرکشن نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کو زیادہ موقع بھی مل جاتا ہے باہر آنے کا اور بچ بھی جاتے ہیں. لیکن اگر انٹینسو زیادہ ہوتی ہے اس کی تو پھر موقع نہیں مل پاتا اور بلڈنگیں گر جاتی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں گر جاتی ہیں اور زمین بوس ہو جاتی ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ جہاں اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں یہ ہوتا ہے، اور وہ ویوز آہستہ آہستہ جتنی دور ہوتی چلی جائیں گی اتنی ان کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی اور زلزلے کا اثرات وہاں کم ہوتے چلے آئیں گی. تو اس طرح سے زلزلات ہیں. یہاں پر ایک چیز اور بتاؤں، یہ تو میں نے سائنس کا ورژن بتا دیا کہ یہ زلزلہ کیسا ہے. اب وہ ساؤنڈ ویوز آپ کہہ لیں، سائزمک ویوز ہم اسے کہتے ہیں. جب ڈسلوکیشن ہوتا ہے سائنس کے لحاظ سے ڈسلوکیشن ہوتا ہے، وہ جو ویوز ہیں سائزمک ویوز وہ ٹریول کرتی ہیں اوپر بھی سائڈ میں بھی، اور ان کی وجہ سے اوپر آپ کو شیکنگ نظر آتی ہے. اب کیا یہ ڈسلوکیشن جس ہم کہہ رہے ہیں کیسے ڈسلوکیشن ہوتی ہے یہ ہم آبزرو نہیں کر پاتے کیونکہ سب چیز سالڈ تو موجود ہے. ڈسلوکیشن کیسی ہوتی ہے بلال احمد ادا، میں بھی اسے تھوڑا سا ریزرویشن رکھتا ہوں کہ بھائی ڈسلوکیشن ہو رہی ہے تو اندر کیا ٹوٹ پھوٹ ہوگی جتنے سالڈ چیز موجود ہیں. تو اس لیے احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک سائنٹسٹ ہیں اور وہ قرآن کے ورژن کو سمجھتے ہوئے سائنسی بات کرتے ہیں، یعنی سائنسی بات کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ کرسٹ کے نیچے سارا کا سارا جو ہے مولٹن مٹیریل ہے. یہ مولٹن مٹیریل رکا ہوا بھی نہیں ہے، یہ موو کرتا رہتا ہے. جب یہ موو کرتا رہتا ہے تو جہاں ٹرینچ سے نکلتا ہے وہ تو سمندر کا نکل ہی رہا ہے تو وہاں نہیں آ رہا زلزلہ. لیکن جہاں ظاہر بات ہے کہ اس کے کرسٹ نیچے ہے اور وہ جا کے ٹکرائے گا، اس سے ٹکراتا ہے. جب وہ ٹکراتا ہے تو پوری وہ جو نیچے کی کرسٹ ہے وہ ہلنا شروع ہوتی ہے اور اس سے اس کے اثر اوپر تک آتے ہیں. تو احمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جب یعنی کہ بالکل مثال ایسے دی ہے کہ جیسے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، درخت کی جڑیں نیچے ہیں. اب ظاہر بات ہے جب نیچے ہیں اور نیچے جو ہے ہل جل ہو رہی ہے مولٹن مٹیریل کی، جب مولٹن مٹیریل ہل جل ہو رہی ہے تو اب ظاہر جڑیں جب ہلیں گی تو اوپر درخت بھی ہلے گا کہیں نہ کہیں جا کر، تو اس کی وجہ سے اوپر زلزلہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا فرق ہے احمدہ کے کانسیپٹ میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈسلوکیشن والی بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ کاسٹ کے اوپر جب نیچے سے پریشر آتا ہے اس کے موومنٹ کا مولٹن مٹیریل کا، اس کی وجہ سے وہ چیز اوپر ہلتی ہے اور اوپر تک چلی جاتی ہے کہ ہر کوئی چھوٹے نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ والیوم کتنا ہے اور جب وہ ہل رہا ہوگا ظاہر کرسٹ کو بھی ہلائے گا نہیں ہلائے گا. اسی وجہ سے اب بات آ جاتی ہے کہ کیا پروٹیکشن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. تو پریڈکشن اس کی اتنی آسان ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ پریڈکشن میں یہ بتا دے کہ آ جائے گا یا کل آئے گا. البتہ ابھی تک بہت سے علاقوں میں زوننگ کی جا چکی ہے جہاں ہم جانتے ہیں کہ پلیٹیں ٹکرا رہی ہیں، وہی وہ زون ہوتے ہیں جہاں پر خطرہ زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر پورا جو امریکہ کا ویسٹرن آپ کا بارڈر ہے، ویسٹرن جو اس کی سی سائڈ ہے، اس پوری نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک ہر وقت گرم، کیونکہ وہاں پر پلیٹوں کا ٹکراؤ اس طریقے سے ہو رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کا جاپان، آپ کا انڈونیشیا، آپ کا فلپائن، یہ علاقے وہ ہیں کہ جہاں پر سمندری ظاہر بات ہے کہ یہاں پر زلزلے آتے رہتے ہیں. جب سمندر کے اندر ارتھکویک آتا ہے تو سونامی آتا ہے، یاد رکھیے گا. اگر زمین کے اوپر زلزلہ آئے، مثال ہمالیہ میں آئے گا تو کوئی سونامی نہیں آئے گا. لیکن جب سمندر کے نیچے
ٹکراؤ ہوتا ہے پہاڑوں کا آپس میں تو وہاں سے جو ویوز نکلتی ہیں تو وہ ویوز پانی کے اوپر پھاڑیں گی نا، پانی کے اوپر آئیں گی اور پانی تیزی سے آگے جاتا ہے. جب تیزی سے آگے جاتا ہے تو جا کے شور پر جا کے بہت تیزی سے گرتا ہے اور بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہاں پر لوگوں کو. تو وہاں تو سونامی آ جاتا ہے. لیکن ہمالیہ سسٹم ہے، الپائن سسٹم ہے، جو زمین کی یا کانٹیننٹ کے اوپر پہاڑی سسٹم ہے، وہاں سے جب آئیں گے تو سونامی کوئی نہیں آئے گا. ہمالیہ یا الپائن، ہمالیہ وجود میں کیسے آیا؟ اوپر رشیا کانٹیننٹل پلیٹ ہے، یہاں سے انڈین پوری انڈیا بنگلہ دیش برما پاکستان کا بہت سارا حصہ، یہ ساری ایک پلیٹ ہے اور کسی وقت میں یہ انٹارکٹیکا سے نیچے جڑی ہوئی تھی اور وہ اوپر آنا شروع ہوئی اور آ کر اوپر رشیا چائنا کی جو چیزیں ہیں وہاں آ کر ٹکرائی ہے. اور ٹکرانے کی وجہ سے اب جو ٹکرانا شروع ہوا تو یہ میجرمنٹ کی گئی ہے کہ ہمالیہ ہر سال 3.5 سینٹی میٹر تقریباً 1.25 انچ اونچا ہو جاتا ہے ہر سال. کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے یہ اوپر ٹکرا کر یہ جب ہیڈ ڈاؤن کولیجن ہوتا ہے یہ کام ہو رہا ہے. اب اسی کے اندر اب اس کی جو جڑ ہے وہ نیچے جائے گی، کہاں ملے گی؟ جا کر آپ کے مینٹل سے. اب حضرت فرماتے ہیں کہ مینٹل کے اندر جب موومنٹ ہوتی ہے تو اس سے ہی ہلتا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ اس میں جو اسٹورڈ انرجی ہے موجود، اور یہ جب اسٹورڈ انرجی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ پھٹ جاتی ہے. اس پھٹنے سے ڈسلوکیشن ہوتا ہے اور زلزلہ آتا ہے. تو اب پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر میں نے بتایا کہ پاکستان میں اگرچہ اتنے انٹینسو زلزلے آنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اگرچہ کراچی کا زون جو ہے یا کراچی کا ایریا جو ہے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن مستقبل قریب میں ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ یہاں ایسا کوئی بڑا زلزلہ آ سکتا ہے. تو اس لیے کراچی والے پاکستان والے اطمینان سے رہیں. ایسی پھر اللہ کے حکم کا ہمیں نہیں معلوم، اگر ہمارے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے اللہ کا حکم کب آ جائے گا ہمیں نہیں معلوم. تو کراچی والوں بالخصوص اور پورے پاکستان والوں اور تمام مسلمانوں، اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو گے اور گناہوں سے توبہ کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو موقوف رکھے گا. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، گناہ کرتے گئے اور وہ قوم لوط جیسے والے، آج کل بڑا جن پرستی معاملہ چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، ہم مسلمان ہیں اور پھر یہ معاملہ ہمارا چل رہا ہے، سوچنے کی بات ہے. تو ہم دعوت تو نہیں دے رہے کہیں قوم لوط تیرا عذاب کو، اللہ نے عذاب کیوں لایا؟ تو ایسا نہ کریں، خدا را اللہ کے آگے توبہ کریں. تو فی الحال کراچی اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کے ہمالیہ کے اندر اگرچہ 2005 میں آیا تھا زلزلہ، لیکن ایسے زلزلے کافی عرصے میں آتے ہیں. لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں لوگوں کی جان بچانے کے لیے کہ جہاں جہاں آبادیاں پہاڑی علاقوں میں ہیں ان کو ایسی جگہ آباد کیا جائے کہ جہاں پہاڑ کے گرنے کا سلسلہ جو ہے وہ صرف نہ ہو، یعنی بالکل این وادی کے نیچے نہ کریں ان کو. یا تو ظاہر بات ہے ایسی جگہ کریں کہ جہاں پر یعنی یہ دیکھ کر کرنا پڑے گا آپ کو کون سا علاقہ زیادہ سیف ہے کہ اگر زلزلہ ہے تو یہ پہاڑ یوں گرے گا اور بستی میں گر سکتا ہے. تو یہ اگر ہم اس طرح سے ہم بچانا چاہیں گے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. لیکن اب لوگ کیا ہے جہاں چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں زمین، جہاں چاہتے ہیں گھر بنا لیتے ہیں. بھائی ہر جگہ نہیں بنایا جا سکتا، اس کو خیال کرنا چاہیے. یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ لوگوں کی جان کو بچائے. تو اس طریقے سے ابھی فی الحال الحمدللہ پاکستان کے اندر آپ نقشے میں دکھا دیا جائے گا آپ کو کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے یا جیولوجیکل سروے آف یونائٹڈ اسٹیٹ نے دونوں نے ابھی ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں دی ہے کہ ایسے کوئی خطرہ آ رہا ہے. البتہ انڈیکیشن ہوتی ہے، جیسے کہ لوط کے زمانے میں نے بتایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اٹھایا تھا زمین کو، اور اٹھانے کے بعد پلٹنے سے پہلے اٹھانے تو پلٹنے تک اتنے عرصے میں جو پرندے تھے وہ بھی بہت زیادہ چیخنے لگے، جانور وہاں سے بھاگنے لگے، اس لیے کہ ان کو وہ دردراہٹ محسوس ہو گئی تھی. خیال رکھیے کہ زلزلہ رات میں آتا ہے، زیادہ تر سوتے میں آتا ہے ہمارے لیے. تو خدا را توبہ کر کے سوئیے، اپنے گناہوں سے استغفار کیجیے، اللہ کے آگے گڑائیے، گناہوں کی معافی مانگیے. اگر ہماری پوری قوم راتوں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے، میرا یقین کامل ہے انشاءاللہ پاکستان میں کہیں زلزلہ نہیں آئے گا. اور جہاں مسلمان یہ عمل کریں انشاءاللہ وہاں بھی زلزلہ نہیں آئے گا، کیوں اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. اللہ رب العزت
ہم سب کو یہ باتیں سمجھ توفیق عطا فرمائے. اور بلا مطلب میں الحمدللہ ایز سبجیکٹ ایکسپرٹ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ فی الحال ایسی کوئی خبر نہیں ہے جس میں ہم محسوس کریں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر بھی زلزلے آ سکتے ہیں. کراچی سے کوئٹہ تک جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے اندر بھی آ سکتے ہیں, کراچی کے اندر آتے ہیں, لیکن ابھی فی الحال ایسی کوئی ڈرنے والی خدا نہ کنڈیشن نہیں ہے. تو یہ بتانا میرا مقصود تھا تاکہ ہمارے لوگ جو شاید سوشل میڈیا کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں اسے گھبراہٹ محسوس کر رہے ہوں گے, تو اللہ تعالی ہم سب کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.